میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ خالق کے دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بچو۔ یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی جھوٹ سے بچنا واجب ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نص قطعی کے ساتھ اس کی حرمت کے اوپر حکم ارشاد فرما دیا۔ پچھلے جمعہ آپ احباب نے سچائی کی برکت پر گفتگو سماعت فرمائی کہ سچ بولنا اور سچ کا ساتھ دینا اس کی کتنی بڑی فضیلت اور خیر و برکتیں ہیں۔ اس کے مقابل میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ کا ساتھ دینا، اس کی نحوست، اس کی وعیدیں اور ایسے شخص کے تعلق سے دردناک عذاب کا بیان قرآن و حدیث میں کیا ہے، اسے بھی آپ سماعت فرمائیں۔ معاشرے کی بربادی صرف ایک خرابی کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ معاشرے کی بربادی کے اسباب اور علتیں جہاں دیگر بہت سی خرابیوں کی وجہ سے معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے، وہیں ان تمام خرابیوں میں سے ایک بڑی خرابی جھوٹ بولنا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے اگر آپ اس کا نچوڑ نکالیں تو جملوں کی شکل میں آپ کو ملے گا کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے چہرے کی چمک اور رونق ختم ہو جاتی ہے۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے معاشرے میں وہ کہیں نہ کہیں ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور معاشرے میں لوگوں کے درمیان جھوٹے سے مشہور و معروف ہو جاتا، اور جب انسان جھوٹے سے مشہور و معروف ہو جائے تو وہ اپنا اعتماد کھو دیتا ہے، اپنا بھروسہ کھو دیتا ہے، اپنا وقار مجروح کر لیتا ہے، اور اپنی عزتوں کو سرے بازار اور سرے راہ نیلام ہوتا ہوا دیکھ کر وہ نادم اور شرمندہ بھی نہیں ہوتا۔ معزز سامعین کرام، حدیثوں میں ہے کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی روزی گھٹا دی جاتی ہے، جھوٹے انسان کی روزی سے برکتیں ختم کر دی جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا یہ منافقت کی بڑی علامت اور پہچان ہے۔ حضور نے فرمایا اور حضور کے خلیفہ اور یار حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنا یہ کفر کے بعد سب سے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا گویا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، اور جھوٹے شخص کو جہنم کے اس طبقے میں ڈالا جائے گا کہ احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں سال کی مسافت کی گہرائی تک وہ بندہ نیچے تک چلا جائے گا۔ اللہ اکبر! جھوٹ بول کر انسان دنیا تو کما سکتا ہے، جھوٹ بول کر دنیا کے کچھ معاملے میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، جھوٹ بول کر اپنی چیزیں دنیا میں بیچ کر چند روپے کما سکتا ہے، جھوٹ بول کر انسان کچھ دنوں کے لیے اپنا کاروبار چمکا سکتا ہے، لیکن اس کی کامیابی میں دوام نہیں ہے، اس کی کامیابی میں ثبات نہیں ہے، اس کی کامیابی میں
ٹھہراؤ نہیں ہے، وہ شخص آخرت میں عذاب نار کا مستحق تو ہوگا ہی، دنیا میں بھی طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، اور پھر وہ جھوٹا شخص اپنی ہی بچھائے ہوئے جال کے پھندوں میں جب پھنستا ہے تو پھر معاشرے میں اسے گردن اٹھانے اور سر اٹھانے کے لائق وہ بندہ نہیں رہ جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو فطرت کے خلاف ہے، جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو نیچر کے خلاف ہے، جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے کہ صرف مذہب اسلام میں نہیں، مذہب اسلام کے علاوہ دیگر تمام مذاہب و ادیان میں بھی جھوٹ بولنا گناہ مانا جاتا ہے، عیب سمجھا جاتا ہے، اور بہت بڑا عیب سمجھا جاتا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے مسلمان کے علاوے کا معاشرہ اور ماحول ہو، ہر ماحول میں، ہر دین میں، ہر مذہب میں جھوٹ کو غلط ہی سمجھا جاتا ہے۔ پھر تو ہم اور آپ مسلمان مذہب مہذب، مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، پھر ہم جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ ہم پیغمبر صادق و مصدوق کے امتی ہیں، پھر بھلا ہم جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ ہم اس نبی کے امت ہیں جو نبی فرماتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتا مومن، ہاں جھوٹ بولنے والا وہی ہوتا جو منافق ہوتا ہے، اور جو ہے منافق کی 3 علامتیں، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بندہ جب بولے تو جھوٹ بولے۔ ہم اپنے آپ کو سچا مسلمان، سچا مومن گردانتے ہیں، لیکن اپنی زبان، اپنا کیریکٹر، اپنی کردار، اپنے افعال اور اپنی چال چلن سے ہم نے اپنے آپ کے اوپر جو ہے منافقت کی مہر لگا لی ہے، اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک چیز یہ بھی ہے، حضور نے فرمایا جھوٹ اور ایمان یہ دونوں اکٹھا جمع نہیں ہو سکتا، جھوٹ ایمان کے خلاف ہے، جھوٹ مومن کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا کہ بندہ جو جھوٹ بولتا ہے، کم سے کم جھوٹ بولتے وقت وہ مومن کامل نہیں رہ جاتا۔ حضرات گرامی، جھوٹ بڑی نحوست کی چیزیں ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنے منہ سے جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، غلیظ بدبو نکلتی ہے، اور وہ بدبو اس بندے کے منہ سے نکل کر 1 میل کی دوری تک وہ بدبو جاتی ہے۔ یعنی جو کرامن کاتبین فرشتے اور محافظین فرشتے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو کی وجہ سے وہ کرامن کاتبین اور محافظین فرشتے ان سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنی گندی بدبو جھوٹ بولنے والے شخص کے منہ سے نکل رہی ہوتی ہے۔ مسلمانوں، جھوٹ بولنا انتہائی برا ہے، اور جھوٹ کا دنیا و آخرت میں بے پناہ برا عذاب اور سخت عذاب جو ہے اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، جھوٹ معاشرے میں پنپ رہا ہے۔ اچھا، جھوٹ ایک ایسا عیب ہے، جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے کہ آدمی اندرونی طور پر اس کا ایمان فنا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا ایمان تباہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، گناہ کبیرہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن سمجھتا یہ ہے کہ ایک دفعے کے جھوٹ سے کیا ہوتا ہے، چلو ایک دفعہ بول لیا، اب اگلی بار نہ بولیں گے۔ وہ دھیرے دھیرے جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے، اور جھوٹ کا ایسا عادی ہوتا ہے کہ پچھلے جمعے میں نے حدیث سنایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، حضور نے فرمایا بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا نام جھوٹوں میں تحریر فرما دیتا ہے۔ کذاب نے میں اس کا نام
جو ہے تحریر فرما دیتا، جہنم کے دروازوں پر اس کا نام لکھ دیتا ہے۔ اے میرے نوجوان بھائیوں دوستو، اے میرے امت کے لوگوں، اے میرے نبی کی امت کے لوگوں، اور اے نوجوان نسلوں، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، مثال کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں، اگر ہمارے معاشرے میں سے اگر کسی انسان کا نام پولیس اسٹیشن کے دفتر، پولیس اسٹیشن کے پولیس والوں کی رجسٹر کے مجرمین کے فہرست میں اگر لکھ دیا جائے تو وہ بندہ کتنا پریشان ہو جاتا، نہ دن کو چین ہے نہ رات کو نیند آتی ہے، صرف اس فکر میں مارا مارا پھرتا ہے کہ میرا نام جو ہے پولیس چوکی میں ان کے رجسٹر میں مجرمین کے نام پر لکھ دیا گیا ہے۔ اے بندہ، یہ دنیا کی عدالتوں سے ہم اتنا گھبراتے اور ڈرتے ہیں، جب تمام حاکموں کے احکم الحاکمین رب کائنات کی عدالت میں ہم کھڑے ہوں گے، اور جب ہمارا نام مجرمین کی رجسٹر میں ہوگا، ہمارا نام جھوٹوں کی رجسٹر پر ہوگا، ہمارا نام دوزخیوں کے رجسٹر پر ہوگا، ہمارا نام دوزخ کے دروازوں پر ہوگا، تب ہمارا حال کیا ہوگا، تب ہمارا عالم کیا ہوگا۔ اے لوگوں، چھوٹی سی دنیا، فنا ہونے والی دنیا، یہ دنیا جسے ہم نے ہمارے ہر قدم، ہر پل اور ہر آنے والا لمحہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، اے بندے، تو تم لمحہ بلمحہ، وقت بوقت، درجہ بدرجہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے، موت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جب موت آئے گی تو قبر میں اکیلے تنہا جا کر سونا ہے۔ دنیا کے کوئی بھی محبین میں سے آپ کا محبوب ساتھ میں آپ کے نہیں جانے والا، حساب اکیلے دینا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں، اگر جو ہے حدیث پاک سناؤں آپ کے کلیجے تھرا اٹھیں گے، دل کانپنے لگے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن خواب میں ایک شخص آیا اور مجھ سے کہنے لگا اٹھو اور چلو۔ جب اس نے مجھ سے کہا کہ چلو، چلیے، تو میں ان کے ساتھ چلنے لگا۔ یاد کیجئے گا، بچوں کو سنائیے گا۔ نبی فرماتے ہیں خواب میں ایک آدمی آیا، ایک شخص آیا اور کہنے لگا چلیے، تو میں اس کے ساتھ چلنے لگا۔ کچھ دور جا کر میں دیکھتا ہوں کہ دو شخص ہیں، دو آدمی سے ملاقات کرتا ہوں، ایک بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے پاس کھڑا ہے۔ جو انسان کھڑا ہے اس کے پاس لوہے کا زنبور ہے۔ زنبور آپ اپنی زبان میں یہ سمجھ لیں کہ کسان لوگوں کے وہاں لوہے کی اس طریقے کے ہتھیار زمین چیرنے کے لیے یا جنگلیں کھودنے کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ اس طریقے کا تیز دھاردار ہتھیار اسے زنبور کہا جاتا ہے۔ جو کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے۔ وہ انسان جو بیٹھا ہے اس کے منہ میں جبڑے میں ڈال کر چیرتے ہوئے اسے گدی تک لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا جبڑا پھاڑتا ہوا اس کی گدی تک لے جاتا ہے، پھر وہاں سے زنبور نکالتا ہے اور بائیں جبڑے میں ڈال کر پھر چیرتا ہوا اس کی گدی تک لے جاتا ہے۔ داہنا جبڑا چیر کر جب بایاں جبڑا چیرنے لگتا ہے تب تک کہ داہنا جبڑا صحیح ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ داہنا جبڑا چیرا جاتا ہے، پھر اسے چیر کر دوسرا چیرنے آتے، پھر داہنا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسلسل ہو رہا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کیا ہے، یہ کیا نظارہ ہم دیکھ رہے ہیں؟ تو اس آنے والے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جھوٹا انسان ہے جس کا جبڑا چیرا جاتا ہے، یہ دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا اور ابھی سے لے کر صبح قیامت تک اسے قبر میں یہی عذاب اور سزا مسلسل دیا جاتا رہے گا جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اے لوگوں، ذرا سوچو، ذرا غور کرو، ذرا غفلت کی چادر سے باہر آؤ اور تنہائی میں کبھی کبھار اپنے آپ سے باتیں کرو۔ اگر ہماری داڑھ میں درد ہو جائے، دانت میں تکلیف ہو جائے تو ہم نہ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ ہمیں نیند آتی ہے،
درد جو ہے ہماری داڑھ میں ہوتا ہے، ہماری کنپٹی پھٹتی ہوئی نظر آتی ہے، سر پھٹتا ہوا نظر آتا ہے، آنکھیں درد سے باہر ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ایک کمزور انسان ذرا غور نہیں کرتے؟ تم داڑھ کے درد سے اتنا بے چین و بے قرار ہو جاتے ہو، اب جس کا جو ہے مرنے کے بعد جبڑا ہی چیرا جائے گا اور مسلسل چیرا جائے گا، ہائے اللہ اکبر، کیا درد ہوگا، کیا تکلیف ہوگی، کیا جو ہے دکھ ہوگا اور کیا رنج ہوگا۔ ہم یہ بات کیوں نہیں سوچتے؟ ہم فانی ہیں، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا کی شہرت فانی ہے، یہ دنیا کا جو ہے دنیا کا عہدہ فانی ہے، یہ دنیا کی دولتیں فنا ہونے والی ہے، اور جب یہ سب چیزیں فنا ہونے والی ہے تو ان فنا ہونے والی چیزوں کے پیچھے ہم فنا ہونے والی زندگی کے ساتھ اتنے جھوٹ بولتے ہوئے نظر کیوں آتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اپنی نسلوں کو جھوٹ کی طرف سے بچانے کے لیے ماں باپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ وہ جو بول رہا ہے سوچ کر بولے، جو کہہ رہا ہے غور و فکر کرے تب جا کر بولے۔ آپ نے کبھی مطالعہ کیا ہے ماہرین فن لوگوں کی کتابوں کا، ان کے آرٹیکل اور مضامین کا مطالعہ کیجئے۔ وہ لوگ کہتے ہیں جو فطرت کا علاج کرتے، وہ کہتے ہیں ایک بچہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی عمر سال بھر ابھی نہیں ہو پاتی ہے کہ اس کے اس میموری میں، اس دماغ میں کروڑ لفظ جو ہے ترتیب وار جمع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، بولتا نہیں ہے لیکن الفاظ کی ترتیب اس کے ذہن و دماغ میں مرتب ہو جاتی ہے، اور وہی ترتیب شدہ الفاظ جب رب اسے گویائی کی طاقت عطا فرماتا ہے تو ماں باپ کی بولیوں سے معاشرے کی ساری بولیاں ایک ساتھ بولتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اب بتائیے، اگر بچہ ہمارا 1 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، ہم ان بچوں کے سامنے اس بچے کے ماں باپ، دادا دادی اور گھر کے بھائی بہن اور سارے لوگ جو ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کی باتیں کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹی گواہیاں دے رہا ہے، تو یہ سارا سبق ترتیب وار اس بچے کے ذہن کے کتاب اور کاغذ پر چھپتا ہوا چلا جاتا ہے، اور جب وہی بولنے لگتا ہے تو اب دیکھیے فراٹے دار بچہ ہمارا جھوٹ بولتا ہے۔ کبھی ہمارے جیب سے پیسہ نکالا، پوچھو تو کہتا ہے نہیں نکالا، کبھی بستر کے نیچے سے سکے نکالتا ہے، پوچھو کہتا ہے نہیں نکالتا ہے، سبق سنایا اسکول میں، کہتا ہے سنایا، حالانکہ نہیں سنایا ہوا ہوتا ہے، اور سارے کام ان سے پوچھتے رہیے، وہ فرفر جھوٹ بولتا ہے۔ اس جھوٹ کی تعلیم اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ناگہانے اور جو ہے انجانے میں ہم نے اپنے بچوں کے ذہن و فکر میں یہ ثبت کر دیا ہے۔ لہذا مسلمانوں، بچوں کے سامنے جھوٹ ہرگز بولنے کی جو ہے کوشش نہ فرمائیں۔ ہمارے اور آپ کے نبی معلم کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ تو کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں میں ہوش کے زمانے کا تھا، میری عمر اتنی تھی کہ باتیں یاد مجھے رہتی تھی۔ ایک دن حضور ہمارے گھر مہمان ہوئے، ہماری قسمت، سبحان اللہ، ایک دن حضور ہمارے گھر مہمان ہوئے، سرکار جلوہ گر تھے کہ میری والدہ نے مجھے بلایا، میری والدہ نے مجھے آواز دی، عبداللہ ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں۔ تو فوراً حضور نے پوچھا، اے عبداللہ کی ماں، تم عبداللہ کو کچھ دینا چاہتی ہو واقعتاً؟ میری ماں نے کہا ہاں حضور، میں انہیں کھجور دینا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر تم کھجور نہ دیتے یا کھجور کا ارادہ نہ ہوتا اور صرف بچے کو بہلانے کے لیے کہتے تو یہ تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ اللہ اکبر، ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ اللہ اکبر، آج ہم نہیں کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اور ہمارے جھوٹ بولنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ جب ہمیں بچوں سے کام لینا ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ کر لو، ہم تمہیں یہ دلا دیں گے، حالانکہ مغز میں رہتا ہے کہ دلانا نہیں ہے، یہ جھوٹ بھی ہے اور فریب بھی ہے، دھوکہ بھی دینا ہے۔ باپ ہو کر خود اپنے بیٹے کو دھوکہ دے رہا ہے، ماں ہو کر
خود اپنے بچے کو دھوکہ دے رہی ہے اور پھر بڑے ہو کر ہماری اولاد جھوٹ اور دھوکہ دہی کرنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے بچوں کو غلط دوستوں اور یاروں کی صحبت نے بگاڑ دیا۔ آپ کہاں ہیں؟ غلط یاروں کی صحبت تو بالغ ہونے کے بعد ملتی ہے۔ ابھی بچہ جس کا ذہن کوڑا اور صاف تھا، ان کے صاف ذہن کے کاغذ پر ان جھوٹ اور دھوکے کی غلاظتوں کے سطر تو ہم نے خود لکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کا فرمان یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص ہاتھ میں گھاس پکڑا ہوا، گھاس چارہ جسے کہتے ہیں، ہری گھاس پکڑا ہوا ہے اور اپنی بکری کو اس ارادے سے دکھا رہا ہے کہ بکری ہمارے قریب آ جائے تو میں اسے پکڑ لوں گا، یہ بھی جھوٹ اور گناہ اور دھوکہ ہے کہ ایک انسان ہو کر جانور کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، یہ جھوٹ کی لعنتیں ہیں، یہ جھوٹ کی نحوستیں ہیں اور یہ جھوٹ کی جو ہے تباہ کاریاں ہیں۔ ایک بار درود پڑھیے تو میں عرض کروں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، جھوٹی کہانیاں گڑھ کر سنا دیتے ہیں اور جو ہے اپنے معاملات میں ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ میں کسی کا نام نہ لوں، اپنا معاشرہ ہماری زندگی میں آپ کو عرض کروں، اپنی زندگی اور اپنے معاشرے کا مطالعہ کیجئے۔ جو لوگ جس کاروبار سے لگے ہوئے ہیں وہ اپنے کاروبار میں جناب والا دنادن جھوٹ بولتے ہیں اور پھر شکوہ کرتے ہیں ہمارے کاروبار میں جو ہے برکتیں نہیں ہے، ہمیں کام نہیں مل رہا ہوتا ہے۔ دن کا سورج نکلتے ہی، دن کا سورج نکلنے سے لے کر ڈوبنے تک سارا دن جھوٹ ہی بولتے رہیں گے تو پھر برکتوں کا نزول کہاں سے ہوگا؟ برکتوں کا نزول کہاں سے ہوگا؟ میں آپ کو عرض کروں ایک واقعہ آپ کا کلیجہ دہلنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص اپنے چچیرے بھائی کا، جسے آپ کزن کہتے ہیں، چچیرے بھائی کا مال چوری کر لیا۔ کچھ دن گزرا تو وہ مال چوری کرنے والا اور جس کا مال چوری کیا تھا وہ دونوں کی ملاقات حرم شریف میں ہو جاتی ہے۔ ملاقات بھی کہاں ہوتی ہے؟ حرم میں ہوتی ہے، خانہ کعبہ کے سامنے۔ جس کا مال چرایا تھا اس نے اپنے چچیرے بھائی سے کہا یہ مال تو میرا ہے، تم نے چوری کر لیا۔ تو اس چور نے کہا کہ نہیں، یہ تیرا مال نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو مال والے نے کہا اچھا اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو پھر تو قسم کھا لے کہ یہ مال میرا نہیں ہے۔ وہ انسان جھوٹ بول بول کر جھوٹ کا عادی تھا، اس کا جو ہے دل سیاہ ہو چکا تھا۔ خانہ کعبہ کے سامنے، حتیم خانہ کعبہ کے سامنے جو ہے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر اس نے جھوٹی قسم کھا لیا۔ جھوٹی قسم کھانا تھا، وہ مال والا تو جان رہا تھا میرا مال ہے، اس سے بھی رہا نہ گیا تو وہ حتیم کعبہ اور جو ہے رکن یمانی کے بیچ کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ ابھی وہ دعا کر ہی رہا تھا کہ وہ چور جس نے جھوٹی قسم اٹھائی تھی پاگل ہو گیا اور پاگل ہو کر کہنے لگا مجھے کیا ہو گیا، میرے مال کو کیا ہو گیا، صاحب مال کو کیا ہو گیا، مال کو کیا ہو گیا۔ اور جو ہے حرم کے خانہ کعبہ کے ارد گرد جو ہے اس طرح چیختے ہوئے چکر کاٹنے لگا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ خبر حضرت عبد المطلب کو پہنچی تو حضرت عبد المطلب نے اس چور سے وہ مال لے کر جمع کیا اور جس کا مال تھا اس کے حوالے کر دیا۔ مال والا تو اپنا مال لے کر چلا گیا، یہ چور علی حال ہی ویسے ہی چیختا رہا اور اسی پاگل پن کے عالم میں مکے کی گلیوں میں چکر لگاتے ایک دن پہاڑ کے اوپر سے گر کر مر گیا اور جنگلی جانوروں نے اس کی لاش کھا لی۔ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے لوگوں، آپ نے دیکھا آپ نے جو ہے جھوٹی گواہی دینے، جھوٹی قسم کھانے اور جھوٹ بولنے کا کتنا بڑا وبال ہے
کہ اس نے جس مال کو جمع کرنے کے لیے چوری کرنے کے بعد جھوٹی قسم کھایا اور جھوٹ بولا، وہی مال اس کی زندگی کے ساتھ کیا کر گیا۔ لہذا مسلمانوں جھوٹ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اے لوگوں تم جھوٹی بات سے پرہیز کرو۔ اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت کا معمولی اور سب سے ادنا معنی یہ ہے کہ وہ انسان اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ یہ لعنت کا سب سے چھوٹا معنی میں آپ کو ادنا معنی بتا رہا ہوں، جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ اب کتنا بھی دامن پھیلا کر اور پسار کر جو ہے رحمت الہی کو پکارتا رہے، وہ تو رحمت الہی سے دور کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اور ہمارے معاشرے کو جھوٹ کی لعنت سے محفوظ و مامون فرمائے۔ یہ صرف انسانوں میں نہیں، میں آپ کو اور جو ہے ایک واقعہ سناؤں، آپ کو محسوس ہوگا انسانوں میں ہی نہیں، یہ جھوٹ بولنا جانور اور کیڑے مکوڑوں کی فطرت کے بھی خلاف ہے۔ ایک بڑی کتاب میں ایک بزرگ نے اپنا واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ واقعہ یوں ہے، فرماتے ایک دن میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ قصہ یاد کیجئے، بڑی کتاب کا واقعہ ہے، عربی کتاب میں جو ہے میں آپ کو عرض کروں بچوں کو سنائیں۔ فرماتے ایک دن میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک ٹڈی ایک جانور ہوتا ہے، آپ سب نے دیکھا ہوگا، ایک ٹڈی کا پر جو ہے بازو کٹ کر وہاں گرا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا ایک چیونٹی آئی اور اس ٹڈی کے پر کو لے جانے کی کوشش کری، جب وہ کھینچ کر لے جا نہ سکی نا تو پھر وہ چیونٹی ایک طرف نکلی اور کچھ دیر بعد لوٹی تو اس کے ساتھ بہت ساری چیونٹیاں تھیں۔ یہ چیونٹی کی فطرت ہے، بہت ساری چیونٹیاں تھیں۔ جب سب ساری چیونٹیاں آنے لگی نا تو میں وہ ٹڈی کے پر کو اٹھا لیا۔ ساری چیونٹیاں آ کر ٹڈی کے پر تلاش کرنے لگے لیکن ملے نہیں، وہ ساری چیونٹیاں چلی گئی۔ ایک چونٹی رہ گئی جو ٹڈی کا پر تلاش کر رہی تھی، شاید یہ وہی چونٹی ہوگی جو اپنے کیمپ کے لوگوں کو بلانے گئی تھی۔ پھر میں کچھ دیر بعد اس جو ہے پر کو رکھ دیا، چونٹی نے جب دیکھا کہ پر ہے پھر بلانے گئی، تو پہلی دفعہ کے مقابلے میں اب کم چونٹیاں آئی اور دیر سے آئی۔ پھر چونٹیاں آئی تو میں نے پر اٹھا لیا، پھر وہ تلاش کرتے رہے، ملے نہیں تو چونٹیاں چلی گئی۔ پھر جو ہے وہ ایک چونٹی رہ گئی تھی جو پر تلاش کر رہی تھی، میں نے پر رکھا، اسے ملا تو پھر تیسری بار گئی۔ اللہ اکبر! اب جب تیسری بار واپس آئے، گویا تمام چونٹیوں نے اسے جھوٹا سمجھ کر جو ہے دھتکار دیا، صرف 7 چونٹیاں اس کے ساتھ آئی، اور جب قریب آئی نا پھر میں نے پر اٹھا لیا۔ جب پر اٹھا لیا تو وہ سب پر تلاش کرتے رہے، جب پر نہ ملا تو ان 7 چونٹیوں نے مل کر وہ بلانے والی چونٹی کو مار ڈالا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کے بعد پھر میں نے پر رکھ دیا۔ جب پر رکھ دیا تو ان چونٹیوں نے جب پر کو دیکھا تو وہ چونٹی کے قریب جا کر جمع ہو گئی۔ حاصل مطالعہ اس سے کیا سمجھ آیا؟ وہ بزرگ کہتے ہیں ان حشرات الارض کیڑے مکڑوں کی فطرت میں بھی ہے کہ جھوٹ بولنے والے کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اسے مار دیا جائے اور اس کے پرچے اڑا دیے جائے۔ اس لیے ان چونٹیوں نے اسے جھوٹا سمجھ کر مار ڈالا، لیکن جب پر دوبارہ رکھ دیا گیا اور مل گیا تو انہوں نے اظہار افسوس کیا کہ ہائے افسوس، ہم نے غفلت میں تمہیں مار ڈالا، بلا گناہ بلا جرم کے مار ڈالا۔ پتہ یہ لگا کہ جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کی فطرت میں بھی جھوٹ بہت بڑا عیب ہے، لیکن ہم انسان، بنی نو انسان، اولاد آدم، جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے تعظیم و تکریم کے ساتھ پیدا فرما کر اپنے نیابت کا تاج اس کے سر پر رکھا،
اور سارے جہاں کی نعمتوں کو رب کائنات نے اسی اولاد آدم کے لیے پیدا فرمایا، یہ انسان اپنے رب کی بارگاہ میں جھوٹ بولتے ہوئے اور دنادن جھوٹ بولتے ہوئے ذرا بھی نہیں شرماتا۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان، اس کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم سچ بولنے کی